ڈاکٹر صاحب آئے ہیں سر. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر مجھے بتائیں کہ یہ طالبان یہ پاکستان جو ہے وہ پختون کلچر کی وجہ سے بنا تھا کیا یا پاکستان کسی اور وجہ سے بنا تھا؟ پاکستان میں نے ابھی جوائن کیا, مجھے پتہ نہیں کس بات پہ. نہیں ابھی ایک بھائی آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان کے جو مسئلوں کی جو جڑ ہے نا وہ کلچر ہے, وہ ریلیجن نہیں. اچھا تو میں نے کہا پاکستان کے بننے کی وجہ جو ہے وہ پنجابی کلچر تھا, پختون کلچر تھا, بلوچی کلچر تھا, سندھی کلچر تھا, پٹھواری کلچر تھا, سرائکی کلچر تھا, کون سا کلچر تھا؟ پاکستان تو کلچر پہ نہیں بنا نا, پاکستان تو ہاں ٹو نیشن سادہ سا تھیوری پہ بنا جواب ہوا ہے نا. بالکل سر یہی بات ہے. اور وہ ٹو نیشن تھیوری بھی فیل ہو گئی. ہاں تو اگر ایک قوم ہم ہوتے تو پھر بنگلہ دیش نہ بنتا نا. ہاں ایگزیکٹلی یہی بات ہے. ہاں تو کلچر کی تو کوئی بات ہی نہیں تھی, وہ تو صرف مذہب کے نام پہ ملک بنا انہوں رہے نے تھے. بنا دیا, انہوں نے مذہب کے نام پہ بنا دیا, اور مذہب کے نام پہ بنانے کے بعد جو ہے نا بعد میں 25 سال بعد اندازہ ہوا تقریباً ہے کہ او جی یہ تو ہم نے غلطی کر لی مذہب کے نام پہ بنا کے. اور جو غلطی کلیئر بھی ہو چکی ہے, اگر بہت بڑی غلطی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ آج بھی اسی غلطی کے جو ہے نا اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس سے آج تک نکل نہیں پائے ہیں. اور بلکہ جو آپ کا ویسٹ پاکستان ہے وہ نہیں اس سے نکل پایا. بنگالیوں نے تو دیکھے نا اپنی زبان کو بنگلہ کو نہیں چھوڑا اور انہوں نے اپنا ملک علیحدہ کر لیا. اور ہم ادھر پختون بھی اردو بول رہا ہے, پنجابی بھی اردو بول رہا ہے, ٹھیک ہے ہر کوئی اردو بول رہا ہے بھائی. اردو ہماری زبان ہے اردو, ہم نے ساری زندگی اپنی زبانیں پڑھی نہیں ہیں. بیچارے پختونوں کو تو اردو آتی نہیں ہے, تو مشکل سے بولتے ہیں. پنجابی تو پھر سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اردو بہت زیادہ پنجابی سے ملتی ہے. ہاں مگر ہماری زبان تو نہیں ہے نا سر. نہیں ہماری زبان نہیں ہے. ہاں تو ٹھیک ہے انگریزی ایک گلوبل زبان ہے, سیکھتے اچھی بات ہے, مگر اردو ہم پہ کیوں مسلط کی گئی ہے؟ ہم تو پھر بھی کچھ نہ کچھ گزارا کر لیتے ہیں, لیکن بنگالی کو بھی یہ لوگ اردو پڑھا دیتے نا. ہاں تو ان کے لیے تو بہت مشکل تھا. بالکل. تو وہ انہوں نے اسی لیے پھر ملک علیحدہ کیا نا, انہوں نے کہا نکلو تم تو بھائی غلام ہو گئے نا, یہ دکن والوں کے ہم نہیں ہیں, نکلو ادھر سے, دہلی اور دکن والوں کے غلام تم ہو, ہم نہیں ہیں. انہوں نے چھوڑ دیا. اور بنگلہ دیش نے ترقی بھی کی نا, ان کی جو ہے نا پاپولیشن اتنی نہیں بڑھ رہی ہے ابھی تک, اور ان کے ایکسپورٹس بھی کافی اچھے ہیں ہم سے, اور پولیٹیکل سسٹم بھی ان کا ٹھیک ہے. تو پاکستان سے الگ ہو گیا, ان لوگوں نے ترقی کی ہے. بالکل سر, انہوں نے پاکستان سے جان چھڑا کے وہ انسان بن گئے, انہوں نے ترقی کی ہے. پاکستانیوں نے اسلام کو سر پہ چڑھا کے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھے کھائی ہے, کھے کا مطلب مٹی کھائی ہے. تو یہ بالکل بات صحیح ہے. ہاں اچھا, تو غالب بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ لاسٹ ویک ایک بندہ آیا تھا اور آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا کازڈ اینڈ انکازڈ. ہاں جی جی سر. تو مجھے تو اسی کوئی سمجھ نہیں آئی کیونکہ میں نے فلاسفی وغیرہ نہیں پڑھی ہے, لیکن یہ تو کوئی بالکل فضول قسم کی بات تھی, مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. سر وہ بندہ جو تھا نا وہ تازہ ہے, وہ مطلب میں اب اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا, مگر سمپل بات یہ ہے کہ وہ ہی نیڈس ٹو لرن مور. یہ فلاسفی کئی نوجوان آتے ہیں, اور میں نے کئی ینگ لڑکے ایسے دیکھے ہیں جو کہ تھوڑے سے سیکلوڈڈ ہوتے ہیں, زیادہ آنا جانا آگے پیچھے لوگوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی, اور پھر فلاسفی سیکھ لیتے ہیں تھوڑی بہت, اور وہ سمجھتے ہیں وہ 23 فالسیز ایک بک ہے وہ پڑھ کے, اور پھر تھوڑی بہت فلاسفی پڑھ کے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ڈائلیکٹیکل جو لاجک ہے کہ جس میں ایک سینٹینس لیا جاتا ہے اور اس کو ٹرو مان کے پھر اس کی بیس پہ دوسرا سینٹینس اور تیسرا سینٹینس, اور اس کو نکال کے کیا جاتا ہے, ایک کنکلوژن پہ پہنچا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات بڑی سچی ہے. اور پھر جب خدا کے پروف کی بات کی جاتی ہے ریلیجس سیٹنگ میں, تو پروف خدا کے لیے پروف جب بھی بات کی جاتی ہے تو وہ آپ کو صرف فلاسفی ہی میں ملے گا. ریلیجن کو تو کسی پروف کی ضرورت نہیں ہے, سائنس نے آپ کو خدا کا پروف دینا نہیں, کیونکہ سائنس کو چاہیے آبزرویشنل ایویڈنس. تو پھر ایک گھسا پیٹا وہی پرانا بات رہ جاتی ہے کہ جی فلاسفی میں چلے جائیں جی, فلاسفی میں خدا ثابت ہوگا. تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ بس زبانی جمع خرچ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ خدا ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ فلاسفی کی ان باتوں کا
کوئی ان سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ آج سائنس ہے، اور سائنس کیا کرتی ہے؟ سائنس ایک چیز جو کہ میتھمیٹیکلی ٹرو ہوتی ہے اس کو پکڑتی ہے، اور جب تک اس کا آبزرویشنل ایویڈنس نہیں ملتا تب تک وہ اس کو سچ نہیں مانتی. اور میتھمیٹیکلی جو باتیں سچ ہوتی ہیں، ٹرو ہوتی ہیں، میتھمیٹیکل ٹروتھس ہوتے ہیں، سائنس کو ایسا ایویڈنس مل جاتا ہے کہ وہ میتھمیٹیکل ٹروتھس ہوتے ہوئے بھی وہ باتیں غلط ثابت ہو جاتی ہیں. اچھا، ٹھیک ہے سر. آپ کو میں بتا بھی تھا کہ میں جن کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں ان چیز پہ ان کو لے آتا ہوں جس میں میری نالج زیادہ ہو. تو اپرنٹلی اس آدمی کو جو ہے نا فلاسفی کا کچھ پتا تھا، تو اگر میں ہوتا تو نہیں میں سر، تو اس کو فلاسفی کا بھی کوئی خاص پتہ نہیں تھا. ہاں، کیونکہ میں بڑے دوست ہیں میرے ایسے، میری اٹھک بیٹھک بھی رہی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ، اور جتنے بھی فلاسفرز کے وہ نام لے رہا تھا یا جو بھی باتیں وہ کر رہا تھا، میں نے سب کو کبھی نہ کبھی پڑھا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ وہ، اب مجھے بالکل ریسنٹ نہیں پتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی پروفیشنل فلاسفر ہوں، مگر مجھے جتنا کا فلاسفی کا مجھے پتا ہے وہ میں نے آپ کو فلاسفی کا کنینڈرم آپ کے سامنے رکھ دیا کہ سائنس بیسیکلی ایک ایسی چیز ہے جو کہ کسی چیز کو، سائنس آج جو ہے نا وہ بیسیکلی ریئل ٹروتھ آج کا سائنس ہے. فلاسفی سے کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. سر دیکھیں، ایک چیز ہے جو کہ لائرز پیراڈاکس جس کو کہا جاتا ہے. میں اب آپ سے ایک جملہ بولتا ہوں، میں یہ فکرہ ہے، سینٹینس ہے یہ آپ کے سامنے، میں جھوٹ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب یہ ایک سٹیٹمنٹ آئی ایم لائنگ، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا یہ ایک پیراڈاکس ہے ان اٹ سیلف، کہ اف آئی ایم لائنگ، میں کہہ رہا ہوں آئی ایم لائنگ، اگر یہ سٹیٹمنٹ سچ ہے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور اگر یہ سٹیٹمنٹ جھوٹ ہے تو تب میں سچ بول رہا ہوں. اب بتائیں کہ یہ سٹیٹمنٹ سچ ہے کہ یہ جھوٹ ہے. تو فلاسفی کے اندر بہت سے ہر چیز کو اس کا سبجیکٹ کرنا پڑتا ہے لائرز پیراڈاکس کا. اب ایک بڑی سمپل، اس دن وہ مجھ سے بات کر رہا تھا اس بات کے اوپر کہ کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ. اب کاز اینڈ افیکٹ کا ریلیشن شپ میں بڑے لوگ اس بات پہ آ کے پھنس جاتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے کہ جی ہر کاز کو، ہر افیکٹ کی کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے، ہر افیکٹ کی کوئی نہ کوئی کاز ہوتی ہے. اب لائرز پیراڈاکس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لائر پیراڈاکس سیلف کنفلکٹنگ ہے. تو پھر یہ پریمس بناتے ہیں فلاسفی میں نا، پریمس بنائے جاتے ہیں، یعنی بیسک پرنسپلز لے لیے جاتے ہیں. پھر ان بیسک پرنسپلز وہ 1 2 3 سٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں بیسک پرنسپلز. تو ان 1 2 3 پرنسپلز کی بیس کے اوپر پھر آگے رزلٹ نکالتے ہیں. کسی بھی فلاسفی کے آرگومنٹ کے ٹرو ہونے کے لیے یہ بات لازمی ہے کہ اس کے بیسک پرنسپلز آپس میں کلیش نہ کریں. ٹھیک ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں خدا کو ثابت کرنے کے لیے؟ کیا کرتے ہیں؟ ایوری افیکٹ نیڈز اے کاز. ٹھیک ہے، تو پھر یہ دوسرا پریمس جان بوجھ کے یہ لیتے ہیں کہ جی بٹ دا فرسٹ کاز نہیں، ایوری تھنگ دیٹ بگین ٹو ایگزسٹ ہیڈ اے کاز. ٹھیک ہے، پھر یہ اس سے اگلا پریمس یہ لیتے ہیں کہ جی سو دا فرسٹ کاز جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہے، اس لیے وہ فرسٹ کاز خدا، پھر یہ اس کو ثابت کر دیتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کو دوسرا سینٹینس کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی چیز میں ہی آپ جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں، جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں. کیونکہ آپ کہتے ہیں ایوری تھنگ دیٹ بگین ٹو ایگزسٹ ہیڈ اے کاز، اور پھر آپ کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے تھا، بیکاز گاڈ نیور began to exist, he always existed, therefore he is the first cause. تو یہ مانتے ہیں کہ پہلی کاز جو ہے وہ کیا ہوگی، اسے پہلا جو کاز ہوگی اس کی اپنی کوئی کاز نہیں ہوگی. مگر یہ لائرز پیراڈاکس والی بات ہے، کیونکہ لائرز پیراڈاکس بھی کچھ ثابت نہیں کرتا، وہ پہلی سٹیٹمنٹ خود میں ہی ایک پرابلم ہے. تو اسی طرح کاز اینڈ افیکٹ کے اندر جب آپ کاز اینڈ افیکٹ سے یہ ثابت کرنے شروع کرتے ہیں کہ پہلی کاز کی کوئی نہ کوئی کاز نہیں ہے، تو خود ہی آپ جو ہے نا وہ لائرز پیراڈاکس والی پرابلم پہ ہی آ جاتے ہیں کہ آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے. تو یہ لوگ جو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس سے خدا ثابت ہو رہا ہے، اس سے کچھ ثابت نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ پہلی سٹیٹمنٹ ہی خود میں ایک کنڈنڈرم ہے کہ ایوری تھنگ دیٹ بگین ٹو ایگزسٹ ہیز اے کاز. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جی پہلی چیز جو ایگزسٹ کر رہی تھی وہ ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی تھی. یہ صرف آپ کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، یہ آپ پروف نہیں کر سکتے.
تو یہ ان لوگوں کے پرابلمز ہیں. یہ ہمیشہ ایک جو ہے نا وہ کہتے ہیں فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سلا ملتا نہیں. مسئلہ یہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ ایک اور بات ہے کہ فلاسفر، آپ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر ملا لیں، کوئی 2 فلاسفر ایک بات پہ ایگزسٹ کرتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. چلیں 2 کسی ایک پہ ایگزسٹ کر لے تو تیسرا نہیں کرے گا اس سے ایگری اس بات سے. تو فلاسفی بیسیکلی جو ہے میں سمجھتا ہوں اٹس اے لاسٹ کاز. اب یہ صرف زبانی جمع خرچ کی چیز رہ گئی ہے. اس سے آگے اس کی کوئی، اگر آپ یہ دیکھیں کہ فلاسفرز آج کے دور میں فلاسفرز کوئی انسان کے ویل بینگ کے اندر یا انسانی نالج کو آگے بڑھانے میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، یا دے آر پلئنگ اے پارٹ، دے آر پلئنگ نتھنگ، دے آر ڈوئنگ نتھنگ. ٹھیک ہے، بس اتنی سی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. اچھا، تو اگر فلاسفی سے ہم خدا کو ثابت کر سکتے ہیں تو کیا فلاسفی سے ہم یہ بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا نہیں ہے؟ سر وہ تو ثابت کیا جا سکتا ہے نا. وہاں پہ تو کچھ کسی بھی طرح کے آرگیومنٹس بنائے جا سکتے ہیں نا. بیسیکلی فلاسفی بڑی جگہ پہ یہ ثابت کرتی ہے کہ آپ کا خدا جو ہے وہ کوئی مورل کیریکٹر نہیں، ہی از امورل. آپ کا خدا جو ہے وہ کوئی، اس نے کوئی مذہب نہیں دیا، یہ بھی ثابت کر دیتے ہیں فلاسفرز. وہ یہ بہت سی باتیں خدا کی دیکھیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز ہے نا ایسی کہ اس کے بارے آپ دعوے ہی دعوے کر سکتے ہیں، پروف آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جو کچھ بھی آپ پروف کرتے ہیں وہ صرف اور صرف یہ ڈائلیکٹیکل لاجک کی کیس میں ہی پروف کر سکتے ہیں. ریئل ورلڈ میں آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے. تو کچھ چیزیں ہیں جیسے فلاسفی جو ہے وہ جس کو اردو میں کہتے ہیں استخراجی منطق، ڈائلیکٹیکل لاجک، کہ آپ ایک بات کو ٹرو مانتے ہیں، اس سے دوسرا تیسرا چوتھا اور آخر پہ آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں. مگر اس سے ایک زیادہ پیور چیز ہے جو کہ میتھمیٹکس ہے. میتھمیٹکس ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ان اٹ سیلف سچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ایکویشن ایک ایسی بنا سکتے ہیں جو ان اٹ سیلف ٹرو ہے. فلاسفی ہمیشہ ٹروتھس اور فالسٹی کی بات کرتی ہے. فلاسفی اب یہ کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹروتھ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر میتھمیٹکس تو ان اٹ سیلف ہوتا ہی ٹروتھ ہے نا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ میتھمیٹکس ٹرو ہونے کے باوجود بھی ریئل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب جیسے سمپل سی بات ہے کہ جب آئنسٹائن نے تھیوری آف جنرل ریلیٹیوٹی دی تھی تو اس وقت دنیا ایک اسٹیڈی اسٹیٹ یونیورس پہ یقین رکھتی تھی. وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ بگ بینگ ہوا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ گیلیکسیز کے اندر ہی ماس جنریٹ ہوتا رہتا ہے اور یونیورس جو ہے نا ہمیشہ سے ایگزسٹ کیا اور ہمیشہ تک ایگزسٹ کرے گا. کبھی یہ نہ پیدا ہوا تھا نہ اس کی کبھی ڈیتھ ہوگی. ٹھیک ہے، اور آئنسٹائن اپنی میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹ ایکویشنز کے اندر اسٹیڈی اسٹیٹ یونیورس کو ثابت کر رہا تھا. مگر بعد میں آہستہ آہستہ، مجھے اب اس بندے کا نام نکل رہا ہے ذہن سے، کیتھولک پریسٹ تھا جس نے پہلی بار بگ بینگ کا کانسیپٹ دیا. ہاں ٹھیک ہے، اسی کیتھولک پریسٹ نے اسی کی میتھمیٹیکل ایکویشن سے ایک نیا ٹروتھ نکال کے سامنے لے آیا. اور پھر دیکھیں جب ایون کہ اسی جنرل ریلیٹیوٹی کی ایکویشنز جو کہ میتھمیٹیکلی ٹرو تھی، ان سے آئنسٹائن ایک اسٹیڈی اسٹیٹ یونیورس ثابت کر رہا تھا. مگر یونیورس اسٹیڈی اسٹیٹ نہیں تھا، یونیورس بگ بینگ میں شروع ہوا تھا. اور کیا ہوا، اس بندے نے کیا کیا، میتھمیٹکس کو الٹر کیا، اس نے چینج کیا، وہ ایک نئی کنکلوژن پہ آیا. اور جب ایکسپیریمنٹل آبزرویشن ملی تو اس کے بعد کیا ہوا جی، آپ کی میتھمیٹیکل ایکویشنز آپ کو دھوکہ بھی دے رہی تھی، حالانکہ میتھمیٹکس تو ان اٹ سیلف ٹرو ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ ہر چیز سچ کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو پرسیو کیسے کرتے ہیں. اب ایک بات ہے، میں کلر بلائنڈ ہوں اور کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ فلاں چیز کا رنگ کیا ہے، میں اسے رنگ نہیں بتا پاؤں گا. اور میں اسے کہوں کہ مجھے نہیں پتا اس کا کیا رنگ ہے، وہ کہے گا تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کا کیا رنگ ہے. ٹھیک ہے، تو میرا ٹروتھ یہ ہے کہ مجھے نہیں واقعی پتا کہ اس کا رنگ کیا ہے. مگر ریالٹی یہ ہے کہ اس کا رنگ لال ہے یا نیلا یا جو بھی اس کا رنگ ہے، ریالٹی یہ ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں اس ریالٹی کو پرسیو ہی نہیں کر سکتا. تو مسئلہ کیا کہ ہماری جو پرسیپشن ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ ایبسٹریکٹ ہوتی ہے. وہ ہماری پرسیپشن جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ہوتی ہے، اور جو ہمارا ٹروتھ ہوتا ہے وہ ہماری پرسیپشن کا بائی پروڈکٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح میتھمیٹکس یا فلسفی
جو ہیں وہ ٹروتھ ریالٹی کو گراسپ کرنے کی کوشش کر سکتی ہیں، مگر دونوں کی پرسیپشن جو ہے کیا ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور ریالٹی جو ہے وہ دونوں سے انڈیپینڈنٹ ہے. اور ریالٹی کو فائنڈ کرنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ سائنس. مگر سائنس بھی اس چیز کے انڈر آتی ہے، اور ایک بڑی لمبی چوڑی فیلڈ ہے فلاسفی کی جسے کہا جاتا ہے فلاسفی آف سائنس. ادھر نالج تھیوری اور اگلی پچھلی ایسی باتیں ہی ہوتی ہیں. تو ادھر کیا کہ سائنس بھی اتنی ایکوریٹ ہے جتنے آپ کے ٹولز ایکوریٹ ہیں. ٹھیک ہے. اب آج آپ کے پاس ہبل ٹیلیسکوپ ہے اور آپ سولر سسٹم کے سارے پلانٹس دیکھ سکتے ہیں، مگر الفا سینٹوری کے پلانٹس آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ ان کے ایٹماسفیئرز کو آبزرو نہیں کر سکتے. آپ نہیں بتا سکتے کہ ادھر لائف ہے. آپ ان کی سرفیس پہ نہیں دیکھ سکتے کہ ادھر کیا ہے. آپ نہیں دیکھ سکتے. آپ کس چیز سے لمیٹڈ ہیں؟ آپ اپنی آبزرویشن سے لمیٹڈ ہیں. آبزرویشن سے آپ کی پرسیپشن بنتی ہے، پرسیپشن سے آپ کے ٹروتھ ڈیفائن کرتی ہے پرسیپشن. تو اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کی جتنی آبزرویشن لمیٹڈ ہے اتنی ہی آپ کا پرسیپشن لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. پرسیپشن جو ہے، پرسیپشن ایک تھیوریٹیکل فریم ورک ہے، اور پرسیپشن پھر میتھمیٹیکل بھی ہو سکتی ہے، میتھمیٹکس کی کویشن میں بھی ڈیفائن کی جا سکتی ہے. وہ جو ہے وہ جو ہے وہ فلاسفیکل ڈائلیکٹیکل لاجک میں بھی کی جا سکتی ہے. مگر پرسیپشن سے کیا پرسیپشن اور آبزرویشن کے درمیان کا آپ جو گیپ ہے اسے ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ پرسیپشن اور آبزرویشن کے درمیان کا گیپ نہیں ایلیمینیٹ کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نالج میں آپ کی ریالٹی، آپ میں اور ریالٹی میں ایک گیپ ہے. پھر آبزرویشن اور ریالٹی کے درمیان کا گیپ جب تک آپ نہیں کم کریں گے تب بھی آپ کے ٹروتھس اور ریالٹی میں گیپ ہے. تو میرا ٹروتھ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر کیا وہ میرا جو ٹروتھ ہے وہ 100% ریالٹی کو ڈیفائن کرتا ہے؟ کوشچن یہ ہے سب سے بڑا. تو اس لیے ہمیشہ اب کیا ہوتا ہے، سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اب یہ دو فلاسفرز آتے ہیں نا، فلاسفرز کا پرابلم ہی یہ ہے، جتنے بھی لوگ فلاسفی میں بڑا بلیو کرتے ہیں ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے وہ بس ایک کھڑے ہو جاتے ہیں ایک جگہ پہ، وہ جی یہ بات تو ٹروتھ ہے، جی یہ تو بات سچ ثابت ہو رہی ہے، جی یہ تو ٹروتھ ہے. او بھائی مجھے نہیں ہے انکار کہ یہ ٹروتھ نہیں ہے، ٹروتھ ہوگا مگر کیا ریئل ہے؟ ٹروتھ تو ہماری پرسیپشن کا باؤنڈ ہے، ٹروتھ تو میتھمیٹکس کے فریم ورک کا باؤنڈ ہے، ٹروتھ تو لینگویج کا باؤنڈ ہے. تو جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ساری کی ساری ایبسٹریکٹ ہیں، یہ تھیوریٹیکل ہے. تھیوری ایک چیز ہوتی ہے، پریکٹیکل ایک چیز ہوتی ہے. جب تک پریکٹیکل نہیں ہوتا تب تک آپ ریالٹی تک نہیں پہنچ سکتے. تو فلاسفی کا پرابلم ابھی یہ ہے اس وقت کا کہ فلاسفی از بیسیکلی، ٹھیک ہے فلاسفی بہت سے ٹروتھس بتا سکتی ہے، مگر آپ جس طرح سائنس کے اندر یہ نہیں کر سکتے دعویٰ کہ 100% آپ کو حقیقت پتہ ہے. سائنس میں کوئی بھی آبزرویشن ہوتی ہے تو ساتھ ایک چیز لکھ دی جاتی ہے پلس مائنس 0.5% ایکوریٹ یا 0.5% ایرر. ٹھیک ہے، لکھ دیا جاتا ہے. فلاسفر جو ہے نا وہ یہ چیز نہیں لکھتے. اچھا تو پھر کیا ہے؟ پھر آپ مجھے بتائیں. ہاں فلاسفر یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں ہم تو 100% سچے ہیں. تو پھر یہ ضد ہی ہوئی نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. مجھے تو یہ کوئی فضول سا سبجیکٹ لگتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک اچھا ہے. یہ مدر ٹریسا کے بارے میں اس دن کوئی بات ہو رہی تھی تو میں نے ایک دن نیوز میں NPR نیوز ہے امریکہ میں، تو بڑی پریسٹیجیس ریڈیو اسٹیشن ہے. تو مدر ٹریسا نے جو ہے نا خط لکھے تھے بیک ہوم لوگوں کو، خاص کر پریسٹوں وغیرہ کو، اور اس میں اس نے لکھا ہے کہ دیر از complete darkness inside my life and I don't see any clear path, you know. تو وہ جو ہے نا لگتی تھی کہ وہ آخر میں وہ خدا پہ یقین نہیں رکھتی تھی. پھر میں نے اس کو گوگل کیا تو گوگل میں بھی آ گیا کہ وہ اس نے خط لکھے تھے اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے سیدھا راستہ نظر نہیں آتا. ہاں تو میں نے کہا یہ بھی آپ سے شیئر کر لوں کہ وہ بالکل سر، مدر ٹریسا واز ایٹ سم پوائنٹس لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شی فیلٹ ویری irreligious. ہاں اور وینجفل بھی لگتی تھی وہ. لوگ کہتے ہیں، اب میں مطلب ظاہری بات ہے کہ مجھے پڑھے ہوئے بڑی دیر ہو گئی ہے یہ باتوں کو. کئی لوگ تو اس کو بہت ہی ایز این ایول کیریکٹر پورٹرے کرتے ہیں مدر ٹریسا کو. ہاں تو وہ آخر ظاہری میں بات ہے کہ ریلیجن پہ یقین نہیں رکھتی تھی. ہاں
تو بات آپ کی ٹھیک ہے. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ مدر ٹریزا کے ہاسپس کے اندر لوگوں کو ایک ہی سرنج سے لگاتے رہے تھے انجیکشن, اور پورے ہاسپس میں آلریڈی بیمار لوگوں میں HIV پھیل گیا. ہاں اس سے ہوا تھا. تو مطلب, اور ایسا نہیں تھا کہ ہاسپس کے پاس فنڈز نہیں تھے, ہاسپس کے پاس دبا کے فنڈز تھے, پوری دنیا سے ڈونیشنز آتی تھی. مگر مدر ٹریزا نے وہ پریکٹس جو تھی, ایون کہ بڑی دیر سے لوگ کہہ چکے تھے کہ HIV اور ہیپاٹائٹس پھیل رہا ہے سیم نان ڈسپوزیبل سرنجز کی وجہ سے, انہوں نے وہ پریکٹس ختم ہی نہیں کی, وہ چلتی رہی وہاں پہ. اور اتنا مطلب پھیلا پھر یہ کہ ان دا اینڈ ہاسپس کے اوپر بڑی تنقید ہوئی, اور انڈین گورنمنٹ کو میرے خیال ہے, اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے, اگر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, انگلش جو ہے نا گورنمنٹ کو, سوری انڈین گورنمنٹ کو اس بارے میں پوری ایک انویسٹیگیشن لانچ کرنی پڑی, اور کیتھولک چرچ نے بہت زیادہ اپوز کیا اس چیز کو. تو یہ بھی ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا ایک لاسٹ بات, آپ سے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں نے اینگلز کی ایک کتاب پڑھی تھی جو جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ جو ہے نا عورتیں, وہ ہر ایک بندے سے سیکس کرتی تھی, اوپن تھی, اور جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ کامن ہوتے تھے. تو یہ جو آپ نے پرسوں مجھے بتایا سیپینز, تو میں نے سیپین پڑھنا شروع کیا, اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے, بہت زبردست کتاب ہے. ہاں, تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ پیج 41 پہ ہے. تو یہ لکھ رہا ہے کہ some evolutionary psychologists argue that ancient foraging bands were not composed of nuclear families centered on monogamous couples. Rather, foragers lived in communes devoid of private property, monogamous relationship, and even fatherhood. In such a band, a woman could have sex and form intimate bonds with several men simultaneously. سر یہ تو ایسے قبیلے ابھی بھی افریقہ میں ہیں. ہاں, ایسے قبیلے ابھی بھی افریقہ میں ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, سیپین میں تو ظاہری بات ہے کہ میں نے بھی پڑھا. مجھے نہیں یاد کیا اس دن آپ کی اس بات کے اوپر میں نے کیا کہا تھا, مجھے یاد نہیں ہے صحیح. نہیں, آپ نے کہا تھا کہ UTI ہو جاتی ہے اور نیچر ڈزنٹ سلیکٹ دیز تھنگز, تو آپ نے ایگری نہیں کیا تھا. سر وہ ظاہری بات ہے کہ وہ, ہاں مجھے یاد آ گئی ہے بات, کہ اگر سب بھی لگے ہوں گے تو پھر تو پورے قبیلے میں ہی پھیل جائے گا. مگر ظاہری بات ہے کہ وہ پھر مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر اپنے قبیلے کے اندر جو عورتیں ہوں گی ان کو پھر وہ الاؤ نہیں کرتے ہوں گے دوسری طرف جانے کا. بیٹیاں تو شاید چلی جاتی ہوں گی, مگر جو ان کے پاس بہو آئی ہے اس کو وہ نہیں جانے دیتے ہوں گے. تو دیر از اے پاسبلٹی آف دیٹ. بالکل, میں اپنی بات کو ریوائز کرتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں دیر از اے پاسبلٹی کہ بالکل ایسا تھا پہلے. مگر ظاہری بات ہے کہ یہ ایگریرین سوسائٹی سے شاید موسٹ پرابلی پہلے کی باتیں ہیں, کیونکہ وہ قبیلے جو افریقہ میں آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, میں نے ان پہ ڈاکومنٹری ایک دیکھی ہوئی ہے, یوٹیوب پہ پڑھی ہوئی ہوگی. تو ان کے اندر آج بھی عورت کو پولیگمی کی اجازت ہے, مرد کو بھی پولیگمی کی اجازت ہے, اور بچے جو ہیں وہ عورت کے نام سے منسوب ہوتے ہیں. باپ کا وہ کوشچن ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس کے ہیں. ہاں, ایسی سوسائٹیز ہیں ادھر ابھی بھی. مگر وہ پرسنل پراپرٹی والا جو مسئلہ ہے وہ ان میں ایگزسٹ کرتا ہے ویسے. تو I would recommend that this is a very good book and سب کو یہ پڑھنا چاہیے, بڑا آسان لکھا ہوا ہے. سیپینز سب کو پڑھنی چاہیے, سیپینز تو سب کو پڑھنی چاہیے. اٹ از بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ سب کو پڑھنی چاہیے سیپینز. بس ٹھیک ہے, یہ دو بات کرنی تھی. اور چلیں سر, ٹھیک ہے. اٹ از آلویز نائس ٹو ہیو یو. آتے رہیں. تھینک یو. اوکے, تھینک یو. بائے بائے. اچھا جی, تو چلیں